آمد کا دوسرا اتوار گیتوں میں کیا خوب گاتے ہیں کہ شمع جلائے رکھنا یسوع آنے والا ہے، آنکھیں اٹھائے رکھنا یسوع آنے والا ہے۔ بس پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہم سب کو یہ فضل عطا فرماتی ہے کہ ہم 4 اتواروں پر مشتمل مسیح خداوند کی آمد ثانی اور مسیح خداوند کی پہلی آمد کے بارے میں پیغام سن سکیں، اور ان ایام میں ہم شمع جلا کر امید، محبت، خوشی اور امن کے پیغام کو بھی سنتے ہیں۔ سابقہ اتوار ہم نے امید کی شمع کو روشن کیا، اور اس اتوار ہم محبت کی شمع کو روشن کریں گے۔ اور جو محبت کی بات کی جاتی ہے تو یہ الہیاتی نیکی ہے، اور جب الہیاتی نیکی ہے تو یسوع کا بڑا حکم ہے کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ بس یہ الہیاتی نیکی ہم سب کو یہ فضل عطا فرماتی ہے کہ ہم الہی محبت اور انسانی محبت میں ہو کر زندگی گزار سکیں۔ اور آج کا کلام الہی ہم سب کو یہ فضل عطا فرماتا ہے کہ اشعیاء نبی کی معرفت اس پیغام کو سن سکیں جو 700 سال پہلے قبل از مسیح بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ اور خداوند جو ہے آج کی پہلی تلاوت میں ہم سے یوں مخاطب ہوتا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ تسلی دو، میری امت کو تسلی دو۔ یہ تسلی کا پیغام جو ہے جب پہنچتا ہے تو وہ جو دکھ میں تھے، رنج میں تھے، غم میں تھے، غلامی میں تھے، ان کو جو ہے اشعیاء نبی جو ہے ان کو خدا کا پیغام اور الہام سناتا ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہی خوبصورت ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو۔ بیابان میں جب اس کی راہ کو تیار کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ صحرا میں ہمارے خداوند کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، اور خداوند اپنا جلال ہم پر ظاہر کرے گا۔ بس بیابان ہوتا کیا ہے، یہ شاہراہ ہوتی کیا ہے؟ جب بیابان کی بات کرتے ہیں تو بیابان میں آپ نے کبھی جو ہے سرسبز جو ہے درخت نہیں دیکھے ہوں گے، آپ نے جو ہے بیابان میں زندگی کا نام و نشان نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے بیابان میں جو ہے وہ پالتو جانور نہیں دیکھے ہوں گے، بلکہ بیابان میں کیا ہوتا ہے؟ سناٹا ہوتا ہے، درخت اور سبزہ نہیں ہوتا، انسان دور دور تک بھی دکھائی نہیں دیتا، بلکہ جنگلی جانور اور نا امیدی اور اندھیرا اور موت کا سایہ ہوتا ہے۔ اور اشعیاء نبی جو ہے جب یہ کہتا ہے کہ بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو تو وہ زندگی کے بیابان کی بات کرتا ہے کہ ایسی زندگی جہاں پہ اندھیرا، سناٹا، موت، نا امیدی اور دکھ ہیں، ان سب کو جو ہے تبدیل کر کے جو ہے جب یہ پیشن گوئی یوحنا اصطباغی بھی کہتا ہے اور اسی کے الفاظ کہتا ہے تو خدا ہم سب کو یہ فضل عطا فرماتا ہے کہ ہم نا امیدی کے بیابان میں امید بنیں، ہم موت کے سائے میں زندگی گزار سکیں، اور یہ یسوع کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ اور جب جو ہے ہم مسیح خداوند میں ہو کر زندگی گزارتے ہیں تو آج کی دوسری تلاوت جو کہ پطرس کے نام خط میں سے لی گئی ہے، اور آج کی دوسری تلاوت جو کہ دوسرا پطرس اس کے خط میں سے لی گئی ہے کہ خداوند باری تعالیٰ اس کی معرفت فرماتا ہے کہ وہ نئے آسمان اور نئی زمین کو بنائے گا۔ اور آج کی دوسری تلاوت جو کہ پطرس کے نام خط میں سے لی گئی ہے کہ خداوند باری تعالیٰ پطرس کی معرفت یہ فرماتا ہے کہ وہ نئے آسمان اور نئی زمین کو بنائے گا۔ یہ نیا آسمان اور نئی زمین سے مراد کہ خدا ہماری زندگی کو نیا کرے گا۔ خداوند ہماری زندگی کو جو ہے ہمیشہ کی زندگی میں، تا حیات زندگی میں، ابدی زندگی میں، روحانی زندگی میں، الہی زندگی میں اور خدا کی بادشاہت والی زندگی میں تبدیل کرے گا۔ اور آج جب ہم انجیل مقدس سنتے ہیں تو مسیح خداوند کے الفاظ مبارکہ اور اس کے بارے میں جو ہے مرکز انجیل نویس جو ہے وہ انجیل کا شروع بیان کرتا ہے، اور کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں، اور کیا ہے کہ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع، یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع۔ یہاں پہ اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ توریت کی کتاب کا پہلا حصہ جو تکوین ہے، وہاں پہ بھی خداوند باری تعالیٰ جو ہے
جو توریت کی کتاب موسیٰ نبی پہ اتری ہے وہاں پہ بھی یوں بیان ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ یوحنا رسول لکھتا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا۔ مرکز بھی یہی انداز کو اپناتا ہے، یہی خدا کے الہام کو اپناتا ہے اور ان تینوں میں مماثلت پائی جاتی ہے، اور یہ لکھتا ہے کہ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع، یعنی اس شروع سے بات کی جا رہی ہے جو خدا نے بنائے عالم سے انسان کے ساتھ محبت رکھی، بنائے عالم سے اس زمین اور آسمان کو بنایا۔ اور اشعیا نبی کی پیشن گوئی آج کی انجیل مقدس میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں۔ اشعیا 4 باب اس کی 3 آیت مبارکہ کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، اور وہ کیا کرے گا؟ اس کی راہ کو تیار کرے گا۔ اور پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو اور اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یوحنا اصطباغی جو ہے یہ اشعیا نبی کی پیشن گوئی اور اسی کے کلام اور اسی کے باتوں کو آگے لے کر چلتا ہے، اور اشعیا نبی کی معرفت جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ یوحنا میں پوری ہوتی ہے، اور یوحنا اصطباغی جو ہے وہ یسوع کے آگے پہلا پیغمبر بنتا ہے۔ اور جب وہ پہلا پیغمبر بنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں توبہ کا بپتسمہ دیتا ہوں اور یہ پانی سے دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آتا ہے وہ مجھ سے قوی تر ہے اور وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ پس یہ روح القدس کا بپتسمہ ہم مسیحیوں نے حاصل کیا ہے، اور جب یہ روح القدس کے بپتسمے کی بات کی جاتی ہے تو روح القدس کی نعمتوں اور روح القدس کے پھلوں کی بات کی جاتی ہے۔ اور آج جب ہم بپتسمہ یافتہ ہیں تو خدا ہم سب پہ فضل کی زندگی عنایت کرتا ہے، خدا ہم سب کو ہمارے گناہوں سے معاف کرتا ہے، خدا جو ہے ہمیں اس کلیسیا کے رکن بنا دیتا ہے، اور اس بپتسمہ کی بدولت ہی ہے کہ ہم اس الوہیم کو، اس یہوہ کو، اس ایڈونائے کو، اس دنیا کے رب کو جو ہے ہم باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا پالنہار اور پروردگار اور باپ ہے۔ اور وہی ہمارے لیے جو ہے وہ آج کا کلام الہی جب کھولتا ہے تو ہم سب کو یہ فضل عطا فرماتا ہے کہ ہم فضل کی زندگی گزاریں۔ اس کی پہلی آمد جو 2023 سال پہلے ہوئی، اور اس کے بعد اس کی آمد ثانی کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ پس آمد کے پہلے 2 اتوار یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں کلام سنتے ہیں، اور آخری 2 اتوار ہم یسوع مسیح کی پہلی آمد کا پیغام سنتے ہیں۔ اور جب ہم یہ پیغام سنتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہت کا انتظار اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور جب آؤں اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں۔ بس وہی قیامت اور زندگی ہے، اور جو اس پہ ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا ہے۔ اور نہ صرف مسیحی بلکہ غیر مسیحی بھی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مسیحا آئے گا، وہ ابن مریم آئے گا، وہ ابن داؤد آئے گا، وہ زندگی کا جو ہے چرواہا آئے گا، اور وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لے گا۔ اور ہم سب جو ہے بڑے ایمان سے، امید سے، محبت سے، خوشی سے اور امن سے اس زندگی کو گزارتے ہوئے خدا کے فضائل کو اپنی زندگی میں دیکھیں، اور اس بپتسمہ کی مہر اور اس کے فضائل کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہوئے ہمیشہ مستقل مزاجی سے مسیحی ایمان میں زندگی گزاریں اور خداوند میں ہو کر زندگی گزاریں۔ خداوند آج کے کلام الہی سے ہمیں اپنی برکات اور فضائل سے نوازے۔ آمین۔